بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے تمنائے دل، اس سے میں آج کچھ اقتباس پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ اقتباس جو ہے وہ پڑھے تھے۔ اچھا، یہ بات ہے اللہ کی محبت کا بیج ہر کسی کے دل میں ہے۔ آپ پانی پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں اور سادہ پانی اٹھا کر دے دیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو گرم ہے، حالانکہ وہ گرم نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا ٹھنڈا نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ تو فریزر کا پانی پینا چاہتے ہیں، اس نے نل کا پانی لا کر دے دیا، اس لیے آپ نے کہا کہ یہ تو گرم لا کر دے دیا۔ اب لفظ آپ نے گرم استعمال کیا، لیکن گرمی کا اپنا ایک معیار ہے۔ پھر آپ وضو کے لیے پانی لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو اسی نل کا پانی دے دیا جائے جس کو آپ نے گرم کہا تھا، تو آپ کہیں گے کہ گرم ہونا چاہیے تھا۔ اب گرمی کی شدت ذرا آپ کو زیادہ چاہیے۔ آپ نے چائے کے لیے پانی منگوایا، اگر وہی پانی آپ کو لا کر دے دیا جائے تو کہیں گے کہ نہیں، ذرا زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ تو تینوں صورتوں میں آپ نے گرم کا لفظ استعمال کیا۔ پینے کے لیے پانی گرم ہے، وضو کے لیے پانی گرم ہے، چائے کے لیے پانی گرم ہے، مگر تینوں کی گرمی کی جو ڈگری ہے وہ مختلف ہے۔ اس کو شدت کہتے ہیں۔ ہر مومن کے دل میں جس نے بھی کلمہ پڑھا اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہے۔ کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، کسی قدر بے عمل کیوں نہ ہو، اس کی زندگی دن رات گناہوں میں کیوں نہ گزرے، لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر محبت الہی کا بیج موجود ہے۔ ہاں، اس کو مناسب فضا اور ماحول ملے تو پھر یہ بیج پھلے پھولے گا اور پھل پھول نکالے گا۔ اسی طرح انسان جس ماحول میں رہے اور جیسے عمل کرے تو پھر اس محبت کی کیفیت میں شدت آتی چلی جائے گی۔ جن کو ہم آج اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس محبت کی زیادہ سے زیادہ حد کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے سینے میں اللہ رب العزت کی محبت کی ایک حرارت محسوس ہوتی ہے، اور وہ محبت کی گرمی انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ وہ ہر وقت عمل کے لیے برانگیختہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ظہر کی نماز کا انتظار رہتا ہے، وہ ظہر پڑھتے ہیں تو انہیں عصر کا انتظار رہتا ہے۔ ان کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ اعمال بھی کرتے ہیں اور اوپر سے اللہ رب العزت کا وہ احسان بھی مانتے ہیں کہ اے مالک، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی۔ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اے دوست، تو بادشاہ پر احسان نہ چڑھا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے۔ ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے تو لاکھوں ہیں، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ تو ایسا بندہ جب اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے اور احسان بھی اسی پروردگار کا مان رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت کی شدت ہے اور اللہ رب العزت کو یہ مطلوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ آج ہم سب کے سب جتنے یہاں کلمہ گو موجود ہیں، سینوں میں اللہ کی محبت لیے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے جو ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ ہمارا اپنے گھروں سے وقت نکال کر، اپنی تجارت سے وقت فارغ کر کے، اپنی مصروفیات کو ٹال کر یہاں آ جانا ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت سینوں میں موجود ہے، لیکن ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ یہ محبت زیادہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، بالکل بے نمازی، بے عمل قسم کا آدمی ہو، مگر وہ بھی اگر زمین پر پڑا ہوا کاغذ دیکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیتا ہے، اور یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے۔ اب میرے محترم دوستوں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت بالکل جو ہے وہ 100% موجود ہے، لیکن بس چنگاری کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 10 روپے ہیں جیب میں، کسی کے پاس 50 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، 1 لاکھ روپے ہیں، 1 کروڑ روپے ہیں۔ اگر ہم دکان پہ جائیں گے تو 5 روپے کی تو کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اگر ہم کوئی بڑی چیز جو ہے وہ لینے جائیں گے تو وہ تو 10 روپے میں، 100 روپے میں نہیں آئے گی، وہ 10,000 میں آئے گی، وہ 1 لاکھ کے اندر آئے گی وہ بڑی چیز جو ہمیں چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت چاہیے تو بے شک وہ چنگاری سے تو کام چلے گا، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ کو محبت مطلوب ہے، جتنی اللہ رب العزت کو اتباع مطلوب ہے، اتنی لیول کی ہمیں جو ہے وہ اتباع کرنی پڑے گی۔ تو یہ میں تھوڑا سا اقتباس پڑھا تاکہ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے اور اپنے دین کی محنت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔